بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج کی نشست میں قرآن کریم کے 24ویں پارے کے خاص مضامین اور اس کے احکامات بیان کیے جائیں گے. 24ویں پارے کے آغاز میں سورہ زمر کا باقی حصہ آتا ہے جس کا آغاز 23ویں پارے کے آخر سے ہوا تھا. 24ویں پارے کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں: فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء. اور دوسری آیت کے شروع کے الفاظ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا انسانیت کو دو گروہوں میں تقسیم فرماتے ہوئے کافر اور مسلمان دونوں کا ذکر فرمایا وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں، اللہ پر جھوٹ بولتے، اور جب ان کے پاس دنیا کی اور آخرت کی سب سے بڑی سچائی آ گئی اس کا وہ انکار کرتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کا پیغام قرآن مجید اس کو جھٹلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی رسالت کا انکار کرتے ہیں. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی پر جھوٹ بولے، یعنی وہ بات جو اللہ نے نہیں فرمائی اللہ تعالی کی طرف منسوب کر دے، اور سب سے بڑی سچائی قرآن پاک اور دین اسلام کا انکار کر دے، اس کی تکذیب کرے، اس کو جھٹلائے. پیغمبر سب سے بڑا سچا انسان ہوتا ہے. اللہ تعالی سب سے جو سچا اور کھرا انسان ہو اس کو اللہ تعالی نبوت اور رسالت عطا فرماتے. اب اگر کوئی ایسی مقدس شخصیت کا انکار کرے اس سے بڑا ظالم کوئی. فرمایا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور وہ لوگ جو خود بھی سچائی اور راست بازی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں اور سچائی کی تصدیق کرتے ہیں، دوسرے لفظوں پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، یہ لوگ متقی ہیں، اللہ کے نزدیک تقوی والوں میں اور پرہیزگاروں میں شمار ہوگا. یہ جو چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے نعمتیں حاضر کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی طاقت والی ذات ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والی ذات ہے. الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کی ذات اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ فرمایا کہ یہ مشرک لوگ آپ کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں، اللہ کے علاوہ بتوں اور غیر اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن یاد رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی. اللہ کی شان یہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت عطا فرمانا چاہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہو جائے اس کو کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا. اور فرمایا ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی. فرمایا اللہ کی شان بیان فرمائی کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ فرمائیں
ان ارادنی اللہ بضر، فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، کون ہے جو اس نقصان کا ازالہ کر سکے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد ایک دعا تلقین فرمائی۔ آپ فرض نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اے اللہ جس کو آپ عطا کرنا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے آپ روک دیں اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ بھروسہ کرے۔ آگے چل کر سورہ زمر میں آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اور شان ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی عطا فرمانے والے، وہی موت دینے والے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہیں جو کسی کی موت کے وقت روح کو قبض کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے قبض کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نیند کے وقت بھی ایک گونا روح کو قبض کر لیتے۔ نیند کی دعائیں میں نے پہلے بھی متوجہ کیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام پر مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام پر جیتا ہوں۔ اور نیند پوری ہونے کے بعد آنکھ کھلنے پر یہی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے عربی میں نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے۔ بہت سارے معاملات میں آدمی سونے والے کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو ایک مردہ کی کیفیت ہوتی ہے، سانس چل رہا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن چل رہی ہوتی ہے، باقی اعضاء کے اعتبار سے بندہ مرنے والے مردے کی طرح معطل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ موت کے نیند کے وقت بھی روح کو قبض کر لیتے ہیں، لیکن جس کے بارے میں زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے اس کی روح کو دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے ایک مدت مقررہ تک، اور جس کی زندگی کا فیصلہ مکمل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا وقت پورا ہو گیا، اس کی روح کو اپنے پاس قابو میں رکھتے ہیں، اس کو قبض کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب ان کے سامنے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، توحید کا بیان آتا ہے، ان کے دل سکڑ جاتے، وہ اندر سے پریشان ہو جاتے، یہ کون سا بیان شو، ان کو توحید کا بیان اچھا نہیں لگتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ غیر کا ذکر کیا جائے تو اذا هم یستبشرون، پھر وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی جہاں اللہ کا نام لیا وہاں ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہو گئی، اور جہاں غیر اللہ کا تذکرہ ہوا ان کے چہروں پر انبساط کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ فرمایا یہ دل کے مردہ ہونے کی علامت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر پر جو زندہ دل انسان ہوگا وہ اللہ کی یاد پر خوش ہوگا، اس کو سب سے زیادہ لطف اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی صفات میں آئے گا، اور جو مردہ جس کا قلب بیمار ہوگا اسی کو ان چیزوں میں، اس کو شرک کے بیان میں، اللہ کے غیر کے تذکروں میں زیادہ لطف آئے گا۔ قدر پھلاندی بلبل جانے، قدر پھلاندی بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندی گد کی جانے مردے کھاون والی۔ تو پھولوں کی قدر تو بلبل سے پوچھنا، لیکن جو گد ہے اس کو مردہ ہی پسند، اس کو اگر اچھی چیز پاکیزہ چیز اس کے سامنے لائے وہ پریشان ہو کر وہاں سے چلے جائے، اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں، اس کو نجاست سے اور گندگی سے لطف آتا ہے۔ قرآن کریم نے آخرت کے مناظر ذکر فرماتے ہوئے سورہ زمر میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بڑی قابل عبرت آیت ہے۔ اگر یہ ظالم لوگ قیامت کے دن اپنے عذاب سے بچنے کے لیے جس عذاب کا ان کے لیے فیصلہ کیا گیا ہوگا،
اگر یہ زمین، ساری زمین کے خزانے بھی بطور فدیہ کے پیش کرنا چاہیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ساری زمین چھوڑیں، اتنے خزانے اور ان کے پاس آ جائیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں بطور فدیہ پیش کر کے چاہیں کہ عذاب سے ان کی گردن چھڑا دی جائے، فرمایا کہ اگر اتنا ان کے پاس ہو ضرور پیش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں ہوگا، اس لیے کہ آخرت کی کرنسی یہ دنیا اس کے خزانے نہیں، آخرت کی کرنسی اعمال اور ایمان صالحہ، جو اللہ کے سامنے ایمان لے کر گیا، اعمال لے کر گیا، اس کے پاس آخرت کی کرنسی موجود ہے، اس کے کام بن جائیں گے، اور جو ان چیزوں سے خالی ہوا، چاہے ساری دنیا کے خزانے اس کے پاس ہوئے، وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہو، اور وہ ان چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جرت کرے گا، لیکن وہ یہ ایک فرضی مثال دی، لیکن اس کی وجہ سے اس کی کوئی سنوائی، دنیا میں تو پیسہ چلتا نہیں، پیسہ پھینکیں کام نکلوا لیں، ظالم چھوٹ جاتے ہیں، باہر پھرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی درگاہ میں، اس کی بارگاہ میں جو عدل کے ترازو قائم کریں گے، کوئی ظالم ان چیزوں کی بنیاد پر نہیں چھوٹ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت سورہ زمر میں بیان فرمائی گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے کرم اور رحمت کے باب ہمیشہ کھلے ہوئے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، اے میرے پیغمبر اعلان کر دو، میرے بندوں کو بتلا دو، یا عبادی، اے میرے وہ بندو، یہاں غور فرمائیے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنے جانوں پر ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کیا، بہت حدوں سے آگے گزر گئے اور اپنی جانوں پر بہت ظلم کر بیٹھے، ان سے کہہ دو میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر یہ صدق دل سے اصلاح کی نیت سے معافی مانگ لیں، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اس کی شان یہ وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اب بھی اگر کوئی شخص اللہ سے معافی مانگ کر اپنے معاملے کو صاف نہ کرائے، اس سے بڑی محرومی اور اس سے بڑا خسارہ کوئی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، ہمارے تو رحمت کے باب کھلے ہوئے، کوئی مانگنے والا، کوئی مغفرت، ابھی سیزن آ رہا ہے جی رمضان المبارک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مہینہ، اسی لیے فرمایا جو اس مہینہ گزرے اور جنت حاصل نہ کر سکے اس کے لیے بد دعا فرمائے گی، اس سے بڑا خسارے والا اور نقصان والا شخص کوئی نہیں جو اس مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ باز آ ہر آنچے ہستی، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، جس حالت میں بھی ہو چھوڑ دو ان کاموں کو، باز آ جاؤ، گر کافر ہو گبر و بت پرستی، باز آ، کافر ہوں، کفر میں جس حد تک پہنچ گئے، شرک میں پہنچ گئے، ظلم میں پہنچ گئے، اب بھی باز آ جاؤ، اس لیے کہ ابھی حیات باقی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، این درگہے ماں درگہے نومیدی نیز، اللہ کی بارگاہ میں نومیدی کی کوئی چیز نہیں، گر صد بار توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی اگر توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی باز آ جاؤ، پھر بھی توبہ کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معافی کے دروازے کھلے ہو۔ اس قدر صداؤں کے باوجود، اعلانات کے باوجود، رحمت کے باوجود جو بندہ توبہ نہ کرے، اصلاح نہ کرے، تو وہ اس سے بڑا خسارے اور نقصان والا کوئی شخص نہیں۔ اس لیے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگو تم اللہ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ لو لگا لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، مکمل مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، عذاب کے آنے سے پہلے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، موت کے فرشتے دیکھنے سے پہلے، اس وقت اور آخرت میں جانے سے پہلے توبہ کر کے اپنی اصلاح کو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ واحد ایک ایسی ذات ہے جو بندوں کے رجوع اور معافی مانگنے سے خوش ہوتی ہے اور بار بار معافی مانگنے سے خوش۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیے چھوٹی سی آگ کہیں لگتی، خدا نہ خواستہ کسی عمارت میں، اس پر فائر بریگیڈ شہر کے وہ آگ بجھانے گھنٹوں میں جا کر قابو پاتے ہیں، پھر چھوٹی سی آگ ایک بلڈنگ میں لگی، ایسا ہے نہیں، اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا تیز،
اور انتہائی وسیع آگ، اس آگ پر قابو پانے کے لیے، اس کو بجھانے کے لیے مکھی کے سر کے برابر آنسو کا پانی بھی کافی ہو جائے۔ اتنا پانی اتنی بڑی آگ کو بجھانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑی کیا ہو۔ نہ جب نادم ہو کر اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اتنا سا اللہ کے خوف سے آنسو اس کی آنکھوں میں ظاہر ہو جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لو بلغ عنان السما، چاہے وہ گناہ کر کر کے اتنا ڈھیر لگا دیا، وہ ڈھیر آسمان کی چھتوں کو چھونے والا ہو، تب بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن بندہ معافی طلب کرنے والا ہو، توبہ کرنے والا ہو۔ فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو یہ خوبصورت باتیں اتاری گئی، جو بہترین حسین تعلیمات دی گئی، ان کا اتباع کرو اس دن کے آنے سے پہلے جب اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی اور شعور نہ ہو۔ ان تقول، اس لیے حدیث شریف میں اچانک موت سے پناہ مانگی گی، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء، یا اللہ میں اچانک موت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، من موت الفجاء ومن لدغ الحیہ، سانپ کے ڈسنے سے پناہ مانگتا ہوں، ومن السبو، درندے کے حملہ کرنے سے پناہ مانگتا ہوں، ومن الحرق، جل جانے سے پناہ مانگتا ہوں، ومن الغرق، ڈوب جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ومن ان اموت فی سبیلک اموت لدیغا، آپ کے راستے میں پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہوں، اس موت سے پناہ مانگتا ہوں، اور کسی زہریلے جانور کے ڈسنے سے میں پناہ، دیکھو کتنی موتوں سے پناہ مانگیا، اچانک موت، اس لیے کہ اچانک موت آ جائے بندے کو توبہ کا موقع، اور جس سے پہلے کوئی بیماری آتی ہے وہ 100 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے معاملے کو صاف کرے۔ اس لیے فرمایا اچانک آنے سے پہلے پہلے اپنا معاملہ، اس لیے بندے کو ہر وقت توبہ کر اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس وقت کے آنے سے پہلے جب ہر نفس کہے گا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے مجھے افسوس، وہ کوتاہیاں جو میں نے اللہ کے حقوق میں کی، آج میں افسوس کرتا ہوں۔ اس وقت یہ کہے گا کاش میں تقوی والے لوگوں میں ہو جاتا اور میں ہدایت کا راستہ اختیار کرتا۔ او تقول حین تر العذاب، جس وقت عذاب دیکھے گا نا اس وقت کہے گا اے کاش مجھے ایک مرتبہ جانے کا دنیا میں موقع مل جائے، فاکون من المحسنین، میں بڑا ہی فرما بردار اور مطیع بندہ بن کے آؤں۔ آگے جو جواب ہوگا ان حسرتوں کا، بلا کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت، تمہارے پاس ہماری نشانیاں، ہماری آیات آئی تھی، اس وقت تو بڑے تکبر کا معاملہ کیا، اور وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس وقت انکار کرتا رہا ہماری آیات کا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، جس دن قیامت قائم ہوگی اے پیغمبر تم ان کافروں کو دیکھو گے، وجوہہم مسودہ، مارے غم اور پریشانی کے ان کے چہرے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے، اور فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا یہ جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ اس کے مقابلے میں ینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو نجات عطا فرمائیں گے، کامیابی کا پروانہ دے دیا جائے، لا یمسہم سوء، کوئی تکلیف ان کو چھو کر بھی نہیں گزرے گی، ولا ہم یحزنون، اور ان کو کسی طرح کا کوئی غم اور کوئی فکر نہیں ہوگی۔ سورہ زمر میں آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی مذمت کا یہ انداز اختیار فرمایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں قل، اے پیغمبر ان کے سامنے یہ بات کہو، آپ کے سامنے حالات ہیں سیرت طیبہ کی دعوت اور تبلیغ کے، وہ حالات جب آپ مشرکین کو دعوت دیتے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگ کبھی کبھی جرگے لے کر، پنچایتیں لے کر آپ کے پاس آتے تھے، صاحب دیکھو ہمارے بتوں کو برا نہ کہو، یہ آپ جو توحید کا بیان کرتے ایسا نہ کرو، آپ جو دنیا چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، سرداری چاہتے ہو، جہاں نکاح چاہتے ہو، جو چاہتے ہو ہم پیش کرنے کے لیے، لیکن آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کرو۔ قل افغیر اللہ تأمرونی، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کیا اللہ کے غیر کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو، اے جاہلو کہ میں ان غیروں کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم مجھے اللہ کے غیر کی عبادت کی ترغیب دیتے ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، دیکھیں کتنا
بڑا اعلان ہے، پورے قرآن میں اس کی مثال نہیں ملتی، پورے قرآن میں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے پیغمبر کہہ دو ان کو کہ آپ کی طرف وحی کر دی گئی، پیغام دے دیا گیا اللہ کی طرف سے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کو یہ وحی کی گئی تھی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال ختم ہو جائیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارے والوں میں سے ہو۔ دیکھو ہر پیغمبر کو یہ فرمایا گیا تھا خبردار شرک کے قریب، حالانکہ پیغمبر سے تو گناہ صغیرہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو ہر قسم کے گناہ کبیرہ صغیرہ سے معصوم بنایا، لیکن شرک اتنا اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ جیسے کسی کو سنانا ہو نا، پنجابی میں کہتے ہیں جی کہ کہنا تینوں تے سنانا نون۔ بات یہ ہے کہ کیا کسی کو، کبھی کبھی کسی کو اگر پیغام کوئی سائلنٹ میسج پہنچانا ہو تو دوسرے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ سن لے کہ میں جلال والا بھی ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ پیغمبروں سے شرک کی کیا ایک ادنا شائبے کی بھی امید نہیں، لیکن آپ نے دیکھا لوگوں کو یہ بتلایا جا رہا جب اللہ کے برگزیدہ اور پیاروں کے بارے میں اس قدر الفاظ فرما دیے گئے تو اور لوگ وہ کیسے ہمت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی۔ اس لیے شرک بہت بڑی قابل نفرت اور قابل اجتناب چیز۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وکم من الشاکرین، اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته، فرمایا ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کو پہچانا ہی نہیں نا، حالانکہ وہ اللہ ایسی شان والا قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات، بڑی بلند و بالا ہے ان تمام باتوں سے جو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کہاں تراشے ہوئے ہاتھوں سے گڑھے ہوئے بت، اور کہاں خالق کل شیء ذات، کہاں بیدی ملکوت السماوات والارض، کس کو شریک ٹھہراتے؟ ایک عبد اور ایک معبود، ایک مخلوق اور ایک خالق، دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ اللہ اکبر۔ اس کے انداز کے ذریعے سے دنیا کے تمام لوگوں کو پیغام دے، ارے اللہ کے بندو، اللہ کے بندے حضرت عیسیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا، جو مسیحی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ کو کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور دنیا کے تمام لوگوں کو پیغام دے دے، کیسے ہو سکتا ہے ایک مخلوق خالق کے برابر؟ فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، آسمان و زمین کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں، صاعق، بے ہوش ہو کر گر جائیں، الا من شاء اللہ، بس جس کو اللہ چاہیں گے اس کو ہوش میں رکھیں۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے، کھڑے ہوں گے، یہ دیکھ رہے ہوں گے ہم کہاں کھڑے ہو، اچانک اللہ کے سامنے۔ سورہ زمر کو جو زمر کہا گیا، اس کا نام رکھا گیا، اس کی آیات یہاں آئی ہے۔ آیت نمبر 71 میں وہ لفظ استعمال فرمایا گیا جس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ زمر ہے۔ زمر کا معنی ہوتا ہے جماعتیں اور ٹولیاں بنانا۔ قرآن نے اہل جنت اور اہل جہنم کا منظر یوں ذکر فرمایا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو گروہ بنا کر، ٹولیاں بنا کر، ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب یہ جہنم کے دروازوں کے پاس آئیں گے، دروازے کھول دیے جائیں گے، جہنم کے داروغے کہیں گے گیٹ پر جو نگران فرشتے، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے سامنے تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتے ہوں اور تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ ایسا کوئی رسول پیغام نہیں آیا؟ کہنے لگے کیوں نہیں آیا؟ پیغام ضرور آیا تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی، لیکن آج اللہ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا کافروں کے بارے میں۔ ان سے کہا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ،
اس میں ہمیشہ رہو گے، اور متکبر لوگوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو بھی جماعتوں میں تقسیم کر کے ان کو بھی بڑے اعزاز کے ساتھ رہنمائی کرتے ہوئے جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب جنت کے پاس آئیں گے اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تم پر بڑی سلامتی، السلام علیکم، دیکھو جی سلام کی فضا، طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، بہت اچھا کیا تم نے دنیا میں اپنے نفس کو باز رکھا، خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، آج ہمیشہ کے لیے جنت میں آ جاؤ۔ اب یہ وہاں جنت میں جا کر کیا کہیں گے اہل جنت؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے وہ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جو وعدہ ہم سے دنیا میں کیا تھا۔ یہ جنت کے وعدے ہیں، یہ وعدے اللہ نے، وہ محلات، وہ نہریں، وہ ساری چیزیں عطا فرما دی۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، کوئی پابندی نہیں، جنت میں جہاں چاہیں پھریں، جہاں چاہیں جائیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا بہت بہترین یہ صلہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اے پیغمبر آپ دیکھو گے فرشتوں کو، حافین من حول العرش، عرش کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں۔ حاملین عرش فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان، اگلی صورت میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے، میں وہاں قدر وضاحت سے مزید عرض کروں گا۔ سورہ زمر کے بعد اگلی صورت سورہ مؤمن ہے، اس صورت کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے۔ سورہ مؤمن اس وجہ سے کہا جاتا ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون میں سے ایک رجل مومن کا بڑا مؤثر اور بلیغ انداز میں کیا جانے والا واعظ جو دربار فرعون میں کیا تھا قرآن نے نقل کی، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ مؤمن۔ اس کو سورہ غافر اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت غافر ہے جو شروع میں ذکر فرمائی گئی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ اس ذات کی طرف سے اتارا گیا کلام ہے جس کا اقتدار بھی کامل، جس کا علم بھی کامل ہے۔ غافر الذنب، جو گناہوں کو معاف کرنے والی ذات، قابل التوب، جو توبہ کو قبول کرنے والی ذات، شدید العقاب، اور بڑی سخت پکڑ والی ذات۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے معافی کو ذکر کیا، سب سے پہلے توبہ کی قبول کو، اس کے بعد فرمایا کہ وہ بڑی سخت پکڑ والا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اس کی صفات غضب پر حاوی اور غالب۔ پہلے اللہ تعالیٰ رحمان، رحیم، معاف کرنے والے، کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ان دروازوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے اگر بہاروں سے فائدہ نہ اٹھائے اس کے لیے شدید العقاب۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان فرشتوں کی، حاملین عرش فرشتوں کی کیفیت ذکر فرمائی۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں استغفار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایمان والوں کے لیے وہ فرشتے اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ تو نہیں توبہ کرتے، ہم آپ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور وہ یوں کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، یا اللہ جو توبہ کرنے والے ان کو معاف کر دیجیے، واتبعوا سبیلک، جو آپ کے راستے کی اتباع کرنے والے ہیں اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیجیے۔ ربنا وادخلهم، اے ہمارے رب آپ ان کو ایسی ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کریں جن کا آپ نے ان سے وعدہ
ومن صلح من آبائهم، اور ان کے آباء و اجداد میں، ان کی بیویوں میں، ان کی ذریات اولاد میں جو نیک ہیں اللہ ان کو بھی جنت میں داخل فرما۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ بڑے غلبے والے، بڑی حکمت والے ہیں، یا اللہ ان کو برائیوں سے بچا لیجئے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقط، یا اللہ اس دن کی جن تکلیفوں سے جس کو آپ نے بچا لیا بس اس نے آپ نے اس پر رحم فرما دیا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ یہ حاملین عرش کی دعائیں، پتہ ہے جی عرش کتنی بڑی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے روایات میں آتا آسمان اور زمین میں 500 سال کی مسافت کا فاصلہ پیدا فرمایا، ایک آسمان اور زمین، اور دوسرا آسمان بھی اتنے ہی فاصلے، تیسرا، 7 آسمانیں، اور 7 آسمانوں پر اللہ نے جنتیں بنائی اور جنت کے 100 درجے رکھے، ہر درجے میں اتنا فاصلہ جتنا آسمان و زمین میں فاصلہ، 100 درجے، اور اس کے اوپر اللہ نے قبے کی شکل میں، گنبد کی شکل میں عرش کو بنایا، اور ساری مخلوقات پر سب سے بڑی اللہ کی مخلوق جو غالب ہے اس کو 8 فرشتوں نے اٹھایا۔ وہ فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کے نیکوکار بندوں کے لیے یوں دعائیں مانگتے رہتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ غافر میں اور سورہ مومن میں جو بنیادی مضمون ہے وہ آل فرعون میں سے ایک شخص کا واعظ ہے جس کو رجل مومن قرآن نے فرمایا۔ میں اس واعظ کی طرف آتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں یہ آپس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ یہ موسیٰ اور ہارون انہوں نے بہت پھوٹ ڈال دی پورے معاشرے میں، نعوذ باللہ، اس زمانے انہوں نے بڑے گھر گھر میں پھوٹ ڈال دی، ان کا کام تمام کر دینے، بس گویا موت کے پروانے پر فرعون دستخط کر رہا تھا۔ جب یہ آپس میں مشورہ ہو رہا تھا اسی دربار فرعون میں ایک بندہ مومن تھا جس نے پہلے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا، جب اس نے دیکھا یہ ایسی حرکت کر گزرنے والے ہیں تو وہاں اس نے جو واعظ کیا، بس ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے، قرآن نے وہ ساری بات نقل کی اور محظوظ ہوں اور ایمان کے اندر حرارت پیدا کی۔ فرمایا قال رجل مؤمن، مومن آدمی نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ مومن تھا، دلوں کے حالات کو جانے، پتہ یہ چلا کبھی اگر مسئلے سے ایمان چھپانا بھی پڑے پھر بھی اگر دل میں ایمان موجود ہے اللہ کے نزدیک وہ مقبول رجل مومن ہے۔ رجل مومن تھا آل فرعون میں سے جو اپنا ایمان چھپایا ہوئے تھا، اس نے یوں کہا، اے اللہ کے بندو، تم ایسے آدمی کے قتل کا ارادہ کرتے ہو جو یوں کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے سامنے کھلی کھلی نشانیاں اپنے رب کی طرف سے معجزات اور آیات لے کر آیا۔ سنو، اگر وہ جھوٹا ہوا تو کل اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے، لیکن اگر وہ سچا ہوا اپنی بات میں، پھر وہ جن باتوں کا تم سے وعدہ کر رہا اور وعیدیں سنا رہا وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ اگر جھوٹا ہوا تمہارا تو کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر سچا ہوا اور تم نے بات نہ مانی تو پھر تم بہت خسارے ہو۔ یہ ایک ایسی عقلی دلیل ذکر فرما، اور یہ دنیا میں یہ دلیل دنیا کی قوموں کو پہنچانی کہ اگر اللہ کے بندوں قیامت برپا نہ ہوئی اور تم اس پر ایمان لا چکے ہو تمہارا تو کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر ایمان نہ لایا، انکار کرتے رہو، قیامت برپا ہو گئی، پھر بہت بڑا نقصان ہوگا، پھر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اسی وقت ہوش کے ناخن لے کر ان چیزوں پر بندہ ایمان لائے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے تعلیم فرما۔ وہ رجل مومن کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس آدمی کو جو حدوں سے گزرنے والا اور جھوٹ کا خوگر ہو اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ اے میری قوم، آج تمہارے پاس اقتدار ہے، بادشاہت ہے، تمہارا زمین پر غلبہ ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو اللہ کی عذاب سے، اس کی پکڑ سے کون بچانے والا؟ تمہارا اقتدار، تمہاری حکومت اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ جب یہ واز کر رہے تھے فرعون کہنے لگا، فرعون بڑا متکبر انسان، اور جو انسان متکبر اور جابر ہو وہ اپنی رائے کے سامنے کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا۔
ہر زمانے کے ڈکٹیٹر کا یہی مزاج ہے، وہ کسی اللہ والے، کسی عالم، کسی صالح، کسی کی رائے کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک، اس کے علاوہ سب غلط. کسی کی رائے پر وہ سوچ و بچار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. فرعون کے الفاظ دیکھیں. قال فرعون کہنے ما اریکم الا ما ارى، جو کچھ میں سمجھ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے جو میں تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں. وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور جو کچھ میں بتلا رہا ہوں وہی ٹھیک راستہ، تم اس کی اتباع کرو. دیکھو یہ اس کا مزاج ہے. وقال الذي آمن یا قوم، وہ رجل مومن تھا، اب تو آ گیا جی ننگی تلواروں کے سامنے. کہنے لگا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اس بندے نے جس نے جو ایمان لایا تھا اس نے کہا اے میری قوم، میں تمہارے بارے میں بہت دل میں خوف محسوس کر رہا ہوں، کہیں تمہیں پہلے والی امتوں جیسا عذاب نہ آ کر پکڑ لے. جس طرح قوم نوح کو آ کر پکڑا، قوم عاد کو پکڑا، قوم سمود کو پکڑا، اور اس کی بعد والی قوموں کو جس طرح اللہ کا عذاب ہے کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتے، لیکن بندہ خود اپنے اوپر ظلم کے راستے ہموار کرتا. اے میری قوم، یہ تو دنیا کے عذاب ہیں، مجھے اس دن کے عذاب کے بارے میں بھی بڑا ڈر ہے جس دن چیخ و پکار برپا ہوگی. یوم التناد، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، لیکن اس دن اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہو. جس کے لیے اللہ ہدایت کا دروازہ بند کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اس لیے اللہ سے پناہ مانگو اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرو. تمہارے سامنے یوسف بھی آئے تھے اس سے پہلے، کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ دے. تم ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات میں شک کرتے رہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تم یہ کہنے لگے اگر وہ اللہ کے رسول تھے، سچے تھے تو وہ چلیں گے، اب کسی اور کو رسول نہیں بھیجیں گے اللہ بنا کر. کذالک یضل اللہ، اسی طرح اللہ تعالی گمراہ کر دیتے ہیں ہر اس بندے کو جو حدوں سے تجاوز کرنے والا اور شکی مزاج. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں شک، بات میں شک کرنے والا. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اسی طرح وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جو اللہ کی آیات میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل اور کوئی علم نہیں ہوتا. بغیر علم قرآن پاک کو، اللہ کی آیات کو مشغلہ بناتے، اس کو کھلونا بنا لیتے. کبر مقتا عند اللہ، یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک بہت بڑی ناراضگی والی بات، اور یہ ان لوگوں کو بھی بہت ناراض کرنے والی بات ہے جو ایمان لائے. اسی طرح اللہ تعالی ہر متکبر اور جابر انسان کے دل پر مہر لگا دیتے، ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں نہیں اترتی. جب یہ فرعون نے واز کا دوسرا حصہ سنا تو اب ٹھٹھا کرنے لگا، طنز اور مذاق پہ اترا ہے. کہنے لگا حامان وزیر کو کہا، بہت سارے جانثار وزیر بھی ہوتے، تم ایسا کرو ایک محل بناؤ، ذرا اونچا سا ٹاور بناؤ، اور میں ذرا اوپر چڑھ کے دیکھوں، آسمان کے دروازوں تک جھانک کر دیکھوں یہ موسیٰ کا رب ہے کون. دیکھو کیسا بے ادبی اور گستاخی پر اترا. میرے پاس بڑے سامان، میرے پاس اسباب، تم ذرا ٹاور بناؤ ایک اونچا سا، میں وہاں چڑھ کے دیکھوں. فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، میں ذرا موسیٰ کے الہ کو دیکھ لوں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، نعوذ باللہ، اور میں موسیٰ کو جھوٹا خیال کرتا ہوں، یہ جھوٹے آدمی. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، جب شامت اعمال حدوں سے گزر جائے، جب پکڑ کا وقت قریب آ جاتا، اس کی پہچان یہ ہوتی کہ برے اعمال اچھے لگنے لگے. اس لیے میرے بھائیوں میں اکثر کہا کرتا ہوں، برائی کا برائی ہونا جب تک واضح ہوتا رہے یہ ایمان کی کیفیت. اس لیے میں نے پردے کے بارے میں بھی کہا تھا، سود کے بارے میں بھی کہا، رشوت، ہم ان کو گناہ سمجھیں گے تو کبھی توبہ کی توفیق، اگر اس کو اچھا سمجھیں گے تو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. اس لیے ان باتوں کو ہم سمجھ لیں. جب تک بری چیز
بری طور اگرچہ آدمی سے چھوٹتی نہ ہو لیکن اس کو برائی سمجھتا ہو تو کہیں نہ کہیں تنہائی میں کبھی ٹھوکر لگی، کبھی بیمار ہوا، اللہ سے معافی مانگے. لیکن اگر اس کو نیک، اس کو خیر سمجھتا رہا، برائی نہ سمجھا، تو اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں. تو یہ بس پکڑ کے وقت کی آخری پہ علامت یہ ہوتی ہے کہ برے اعمال خوبصورت لگنے لگے. اللہ اس حالت سے ہماری حفاظت فرما دے. فرمایا کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ، اسی طرح فرعون کے لیے مزین کر دیے گئے برے اعمال، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، راہ راست سے اس کا راستہ بند کر دیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی ساری تدبیریں ہلاکت میں چلی گئی. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ، ابھی واضح کر ایمان والے بندے نے کہا میری قوم میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں. اے میری قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ ساری دنیا ایک متاع ہے، تھوڑا سا ساز و سامان نفع اٹھانے کی جگہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، سنو آخرت ہمیشہ کی قرار کی جگہ وہ ہے. من عمل سیئۃ، جس آدمی نے برائی کا معاملہ کیا اور برے کام کیے اس کو اس کی برائی کا اتنا ہی بدلہ ملے گا. لیکن جس آدمی نے نیک اعمال کیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور ایمان کی حالت میں کیے، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت میں جائیں گے. يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، وہاں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائیں گے. وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، یہ کیا ہو گیا، حالات کیسے بگڑ گئے، میں تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، تم مجھے دوزخ کی طرف دعوت دے. میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، تم سرکشی کی طرف بلا رہا ہوں. میں تمہیں رحمان کی دوستی کی طرف بلا رہا ہوں، تم شیطان کی دوستی کے جال میں پھانسنا چاہتے ہو. تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے اس بات کا دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تجھے اس ذات کی طرف دعوت دے رہا ہوں جس کا اقتدار بھی کامل غلبے والا، جو بہت معاف کرنے والا ہے. لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، انما تدعوننی الی، تم مجھے ان بتوں کی طرف بلا رہے ہو. لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جن کے لیے دنیا آخرت میں کوئی پکار نہیں ہوگی. وَأَنَّا مردنا الی اللہ، اور ہم سب کا لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حدوں سے تجاوز کرنے والے لوگ ہی دوزخی ہوں گے. آخری جملے پہ غور فرمائیے، کلیجہ نکال کر رکھیے. حضرت خواجہ منظور رحمۃ اللہ علیہ نے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جب تفسیر لکھی تھی، یہ شعر کہا، افسوس کے قدردان نہیں رہے کمال کے، افسوس کے قدردان نہیں رہے کمال کے، کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال. یہ تحریر تھوڑی کلیجہ رکھا ہو. دیکھو اس اللہ کی طرف بلانے والے دائی کی دعوت اور سوز کا کیا حال. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان قریب تم میری ان ساری باتوں کو یاد کرو گے. اب نہیں کر رہے نا، وہ وقت آنے والا ہے تمہیں یہ سب باتیں یاد آئیں گی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. میرا آواز ختم. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ کی شان یہ ہے وہ اپنے بندوں کی ہر حالت کو بڑی باریکی سے دیکھنے والے ہیں. کوئی اللہ سے مخفی نہیں. میرا آواز ختم، میں نے اپنے معاملے اللہ کے سپرد. لیکن یاد رکھو میرے سارے آواز کو، ان باتوں کو تم یاد کرو گے، وہ وقت آنے والا ہے. بس بات ختم. اللہ اکبر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے بارے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ نے اس بندے کو ان تمام بری تدبیروں سے محفوظ کر لیا، ان چالوں اور سازشوں سے جو آل فرعون کر رہی تھی. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو ایک سخت قسم کے عذاب نے آ کر گھیر لیا، غرق ہو گئے. اور اب کیا حال؟ النار یورزون علیہا غدوا وعشیا،
آج صبح و شام ان پر جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ قیامت کے دن بھی پیش کی جائے گی. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اے آل فرعون آج قیامت کا دن، آج سخت ترین عذاب کے لیے چلے جاؤ جہنم. اللہ غور فرمائیے، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں. یہ قرآن کا 24واں پارہ ہے. بہت سارے شروع سے صحیح کیا سمجھا ہم نے؟ یہ ہم نے سمجھا، یہ سبق حاصل کیا، حق اور باطل کا مارکا چلتا رہے. حق بھی ختم ہو جائے گا، باطل بھی ختم ہو جائے گا، دونوں کو فنا آئے گا، لیکن پھر اللہ حق کو اپنی رحمت میں لپیٹ لیں گے اور باطل اللہ کے عذاب میں جکڑائیں. وہ فرعون جس وقت اپنے تن تنے اور روپ کے سکے جما رہا تھا، اس وقت ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہوں یہی ہمیشہ رہے گا. یہ ایسے کمزور، یہ موسیٰ، یہ ہارون، یہ فقیر قسم کے لوگ، کون ان کے سننے والے؟ جو قارون کا خزانہ دیکھ کر راج ٹپکانے والے بھی لوگ موجود تھے. وہ کہہ رہے تھے اے کاش بڑے نصیبے والا، اتنی دولت ہمیں بھی مل جائے. لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے جب زمین میں دھنسائے جانے کا منظر دیکھ لیا، آخری موقع جب دعوت کا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ مقابلے میں جب غزوہ بدر کے گندے کنویں میں، میدان بدر 24 سرداروں کی لاشیں پھینکی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا، پھر کنویں کی منڈیر پر تشریف لایا. صحیح بخاری کی روایت. آپ نے خطاب کیا کنویں میں جھانک کر، ابو جہل کو خطاب کیا، ارے فلانے فلانے کے بیٹے. عتبہ کو خطاب کیا، شیبہ کو کیا، امیہ کو کیا، وہ بڑے بڑے سر. بتلاؤ ذرا، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا، ذرا مجھے جواب دو، وہ ساری باتیں تم نے سچ پالی نہیں پالی جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا؟ بتلاؤ ذرا. اور اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے بھی وہ ساری باتیں سچی پالی. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کن سے گفتگو کر رہے ہیں؟ مورتی یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر تم میری باتوں کو ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے. سن رہے میری بات لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے. بس کاش انسان اس دنیا میں سمجھ لے، بس راستہ اس کے لیے، اپنا راستہ اور منزل متعین کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی شان تو ایسی. وقال ربکم ادعونی، سورہ مومن میں آیت نمبر 110 میں فرمایا، آیت نمبر 60 میں، اے ہمارے آپ کے رب نے فرمایا ہے اے میرے بندو مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں. اور جو میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر کریں گے وہ بڑے ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں. اس لیے آج جھکو، اللہ سے مانگو اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. دنیا میں اگر نہ بھی، آخرت میں اس سے بہتر صلہ دوں گا. کسی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے، یاد ہے، اس لیے کہ وعدہ فرمایا میں تمہاری دعاؤں کو قبول. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اللہ اس کے بدلے میں بہتر تیار کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کو بہتر دیں. جیسے بچہ اگر کولا گنڈا یا برف والی کلفی مانگے ہم نہیں دیتے، یہ اس کے لیے نقصان دہ، ہاں اچھی چیز دیں گے. کبھی کبھی مانگتا نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، ہم نہیں دیتے، لیکن اس سے بہتر اس کو دے. وہ یہی سمجھتا مجھے تو کچھ نہیں ملا، لیکن اس سے بہتر اس کو عطا کر دیا جائے. اور اللہ آخرت میں ہر دعا کو اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیں. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری شانیں بیان کی. وہ اللہ کیسا ہے جس نے زمین کو قرار دیا، آسمان کی چھت بنائی. وہ اللہ حی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ اللہ مٹی سے اور قطرہ ناپاک سے پیدا کرنے والا، کیسا خوبصورت جوان انسان بنا دے. وہ اللہ وہی زندگی دیتا ہے، وہی اللہ موت دینے والا ہے. وہ اللہ ایسی شان والا جس نے تمہارے لیے چوپاؤں کو مسخر، بڑے بڑے جانور تمہارے سامنے گردن جھکا کر پھر رہے اللہ کے حکم سے، تم اس پہ سوار بھی ہوتے، گوشت بھی کھاتے ہو. وہ اللہ اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، کس آیت کا تم انکار کرو گے؟ اللہ کی نشانی کا انکار کرو.
سورہ غافر کے بعد اگلی سورہ سورہ حامیم السجدہ ہے، اس کے دو نام ہے، حامیم السجدہ اور سورہ فصلت۔ فصلت کا معنی تفصیل سے بیان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں احکام، مضامین، اللہ تعالیٰ نے نصیحتیں، جزا و سزا، حق و باطل، وعدہ اور وعیدیں، ساری چیزیں کھول کر بیان کر دی، تفصیل سے بیان کی، کسی چیز کو مختصر اور مبہم نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کی یاوہ گوئی اور ان باتوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ کے سامنے ذکر کرتے تھے، اس پر قرآن کریم نے نکیر فرمائی۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 9 سے لے کر آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت اور عظیم الشان خلقت کا بیان فرمایا۔ تم اس ذات کا انکار کر رہے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، پوری زمین۔ اللہ تعالیٰ کن کے ذریعے سے بھی بنا سکتے، لیکن لوگوں کو تدریج، تربیتاً، دیکھو ہم نے اتنی بڑی زمین 2 دن میں بنا دی، اور اللہ نے اس پر پہاڑ رکھ دیے بڑے بڑے، برکتیں رکھی، روزی کا سامان پوری زمین میں چھپا دیا اللہ۔ پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، آسمان بنایا، وہ دھوئیں کی حالت میں رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 دن میں بڑے بڑے 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان کو جو حکم دینا تھا دے دیا۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اللہ نے آسمان کو حکم دیا، تھم جا، کوئی ستون نہیں، گرنے کی اجازت نہیں، تھما ہوا ہے جب تک اللہ کا حکم۔ اللہ نے جو حکم دینا تھا آسمان کو دیا۔ ہم آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے مزین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا جس دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے دشمنوں کو جب جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اس وقت ان کی کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں بھی بولیں گی، وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں۔ یہ اپنی چمڑوں سے کہیں گے اللہ کے بندوں تمہیں کیا ہو گیا، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ یہ بندہ ان کو اپنی آپ کو خطاب، قالوا، یہ جواب دیں گے، آذا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے آج بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو گویائی کی قوت عطا فرمائی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اسی نے تمہیں سب پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، 26 نمبر آیت میں مشرکین کی ایک بڑی بری حرکت کا قرآن نے ذکر فرمایا۔ جب اللہ کے رسول ان کے سامنے قرآن پاک پڑھتے، آیات کی تلاوت کرتے، جو سرغنے تھے نا، ان کو اپنے اقتدار کا بڑی فکر ہوتی، یہ لوگ کہیں ان کے غلام نہ ہو جائیں، ہماری کرسی، ہماری خوشامد کرنے والے کہاں سے ملیں گے؟ تو لوگوں کو کہتے سنو، جب یہ قرآن پڑھیں تم بیچ میں شور مچا دیا کرو، شور سے یہ ہوگا کسی کو کوئی سنائی نہیں دے گا تمہارا مقصد۔ یہ ہر زمانے میں رہا، بزرگوں کے زمانے میں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے زمانے میں ہوتا تھا، جب وہ بیان کرنے کے لیے تھے شرپسند بیچ میں شور ہوگا کر دیتے تاکہ کسی طرح ان کا بیان اور واز خراب ہو جائے۔ اور حق بات اس لیے کہتے ہیں خبردار جو فلاں کے درس میں گئے، فلاں کے بیان میں گئے، فلاں مسجد میں نہیں جانا، فلاں نہ ایسا نہ کرنا۔ پتہ ہے نا جی، اگر کان میں بات پڑ گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو صحیح بات سمجھ میں آ جائے اور راہ راست اختیار میں۔ تو مشرکین کہتے تھے ان قرآن نہ سنو، والغوا فی، اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، اس حرکت سے تم غالب رہو گے، تمہارا جتھا، تمہارا وزن بھاری رہے۔ اس صورت میں سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف بلانے والوں کی تعریف فرمائی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہترین بات اس بندے کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے، اور پھر اس کے بعد اترائے نہیں بلکہ یوں کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے اللہ کا ایک مسلمان بندہ ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ مخلوق کی سب سے بڑی خدمت، اور یہ خدمت انسانیت کا سب سے بڑا پہلو کہ بھٹکے ہوئے اور بھولے ہوئے لوگوں کو اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ استوار کرنا، اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی نزع کے وقت کے کلمات اور واز نقل فرمایا۔ امام مالک بہت بڑے امام تھے، اللہ نے ان کو بڑا اونچا مقام فقہ اور حدیث میں عطا فرمایا تھا۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک انہوں نے تالیف فرمائی۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے، امام مالک فرمایا کرتے تھے میرے پاس کوئی بندہ آئے، اور امام مالک نے یہ اپنے استاد امام ربیعۃ الرائے
جو تابعین میں سے ان کا قول نقل فرمایا۔ میرے استاد ربیعۃ الرائے فرمایا کرتے تھے، کوئی بندہ میرے پاس آئے اور آ کر اپنی نماز کا مسئلہ پوچھے، اس کو آتا نہیں، اس کی نماز ٹوٹی ہوئی ہے، فاسد ہو چکی، وہ آ کر مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں کس طرح سے نماز صحیح کر لوں۔ امام ربیعۃ الرائے فرمایا کرتے تھے، کوئی آ کر مجھ سے مسئلہ پوچھے، مجھے وہ مسئلہ نہ آتا ہو، میں اس کے لیے جستجو کروں، قرآن و سنت میں محنت کر کے اس کے لیے راستہ نکالوں، اس کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو اللہ سے جوڑ دوں۔ نماز جب ٹوٹتی ہے تو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، میں دوبارہ جوڑ دوں، یہ میرے لیے 100 حج مبرور کرنے سے افضل ہے۔ کسی کو راہ راست کی طرف لانا، اللہ سے جوڑ دینا، اس لیے فرمایا سب سے بہتر بات اس کی ہے جو اللہ سے جوڑنے والی۔ فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات میں بے دینی اختیار کرتے ہیں، ان کو کھلونا بناتے ہیں، لا یخفون علیہ، وہ لوگ ہم پر مخفی چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے سامنے ہے کون کون لوگ قرآن پاک کو اور اس کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کی قطعی تعلیمات کو مذاق اور ان کو کھلونا بناتے ہیں بحث و مباحثہ۔ اس آخری پارے کی آیت جب آخر میں ہوتا ہے تو مکھن نکل آتا نہیں، قرآن تو سارا ہی ایسے۔ بس 2 جملوں میں نصیحت فرما دی اور ہمارا وقت بھی پورا ہو گیا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیک اعمال کیے اپنے لیے کیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو برے راستے پر چلتا رہا اس کا وبال بھی اسی کو ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اس نے دونوں راستے دکھا دیے، جو راستہ اختیار کرے گا اس کا جو پھل پائے گا وہ اس کا اپنا ہی نتیجہ ہو۔ اس لیے جو زمین میں کاشت کرے گا اس کا اسی کو پھل، گندم کے بیج ڈالے گا گندم حاصل ہوگی، کانٹے دار خاردار جھاڑیوں کے بیج ڈالے گا اس کو خاردار جھاڑیاں ملیں گی، وہ گندم اور اناج کی امید نہ رکھے۔ اللہ نے دنیا کو کھیتی بنایا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فہم سلیم عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دل، ہمارے اذہان، ہماری فکریں یا اللہ آپ کے قبضہ قدرت میں اپنی رحمت سے اپنی طرف ہمیں متوجہ فرما دے۔ اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں میں اے اللہ آپ کی ذات عالی کے ساتھ لو لگانے والوں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے آپ نے وعدے فرمائے، خوشخبریاں سنائی، اے اللہ انہی لوگوں کے زمرے میں ہمیں شامل فرما۔ جتنی وعیدیں ارشاد فرمائی گئی اے اللہ عذابوں کی وعیدوں سے، اے اللہ ان تمام لوگوں کے راستوں سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔